نے توفیق بخشی کہ آج ہم اس کی حضوری کے اندر ایک دفعہ پھر جمع ہوئے اور خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نکالیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 14ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام مقدس کے اندر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کی شکر گزاری ہو، آمین۔ آج چند لمحوں کے لیے ہم اس پیسج پر، اس حوالے پر غور کریں گے جس کا ورد ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے مسیحی موم بتی کی مانند۔ کیا ہے ٹاپک ہمارا؟ مسیحی موم بتی کی مانند۔ گزشتہ وقت ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا تھا عقاب کے تعلق سے کہ عقاب اور ایک مسیح کی جو زندگی ہے اس کے اندر کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آج ہم کلام مقدس پر غور کریں گے تو ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ موم بتی اور مسیحی کے درمیان بھی کیا ہے، بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ چلیں، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم سیکھیں گے کہ ایک مسیحی کے اندر اور ایک موم بتی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، مماثلت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے اندر جو سیم تھنگز ہیں، جو سیم چیزیں ہیں، آج ہم ان چیزوں پر غور کریں گے۔ اور 6 چیزیں جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں، جو مجھے نظر آئی ہیں کہ جو موم بتی کے اندر کوالٹیز ہیں، وہی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک مسیحی کے اندر، ایک حقیقی ایماندار کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی جو چیز ہے، جو موم بتی کے اندر کوالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ موم بتی جو ہے بنی ہے جلنے کے لیے۔ موم بتی جو ہے وہ بنی ہے روشنی کے لیے۔ موم بتی کو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ بہت سی زندگیوں کو کیا دے؟ کیا دے؟ آواز نہیں آئی۔ روشنی دے۔ اسی طرح سے ایک حقیقی مسیحی کی ذمہ داری ہے، ایک حقیقی ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زندگی سے، اس کے گھرانے سے جو ہے وہ کیا ظاہر ہو؟ خدا کے کلام کی روشنی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر تو ہم حقیقی مسیحی ہیں، اگر ہم حقیقی ایماندار ہیں، تو ہمیں اس موم بتی کی طرح کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے خدا کے کلام کی روشنی کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ حقیقی ایماندار کے اندر سے خدا کے کلام مقدس کی روشنی ظاہر ہونی چاہیے، اور یہ روشنی جو ہے جب یہ دوسرے لوگوں پر، دوسری اقوام کے لوگوں پر پہنچے گی تو وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ برکت پائیں گے۔ جس طرح سے ایک موم بتی کی روشنی کے ساتھ ہم برکت پا سکتے ہیں یا ہم اس کے اچھا استعمال کر سکتے ہیں اس کے جلنے کے وسیلہ سے، اسی طرح سے ایک ایماندار، ایک مسیحی جب اس موم بتی کی طرح اپنے آپ کو روشن کرے گا تو پھر کیا ہوگی؟ برکتیں جاری ہوگی۔ غیر قوموں تک جو ہے وہ برکتیں جاری ہوں گی، کلیسیا کے اندر برکتیں جاری ہوں گی، گھرانوں کے اندر برکتیں جاری ہوں گی۔ اگر تو یہ موم بتی بند کر دی جائے تو اس موم بتی کا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا موم بتی بند ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ موم بتی اگر نہ جلتی ہوگی، اس کی روشنی نہ ہوگی تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے اندر بھی خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمیں بھی اس
چراغ کی طرح, اس موم بتی کی طرح کیا کرنا, اپنے آپ کو روشن کرنا ہے. اور ہم اپنے آپ کو روشن صرف اور صرف خدا کے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہی کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. پہلی بات جو ہم نے کلام مقدس کے اندر سے سیکھی ہے وہ ہے کہ موم بتی کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں تک کیا پہنچے, روشنی پہنچے. ابھی دوسری جو بات ہے وہ ہم کلام مقدس کے اندر سے سیکھیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ موم بتی کا کام ہے کہ وہ دوسروں تک کیا پہنچائے, روشنی پہنچائے. خدا نے کلیسیا کو قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے غیر قوموں تک خدا کے کلام کی کیا ہونی چاہیے, منادی ہونی چاہیے. خدا کے کلام کی خوشخبری, خدا کے کلام کا نور جو ہے وہ غیر قوموں تک پہنچنا چاہیے. اور اگر ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب خداوند یسوع مسیح زمینی زندگی کو پورا کر کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو, اپنے حواریوں کو, کلیسیا کو فرماتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انجیل کی منادی ساری خلق کے سامنے کرو. اور ایک حقیقی ایماندار کی, ایک حقیقی مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ اس موم بتی کی طرح, جس طرح سے یہ موم بتی جو ہے روشنی ہر کسی تک پہنچاتی ہے, چاہے اس کمرے کے اندر کوئی مسلم ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی ہندو ہو, پارسی ہو, بدھ مت ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, کسی بھی فرقے کا, کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان چاہے اس کمرے کے اندر کیوں نہ ہو, اس موم بتی کی روشنی ان تک پہنچے گی. اسی طرح سے ایک حقیقی مسیحی جو ہے اس کے سامنے, اس کے پڑوس میں, اس کے کام کی جگہ پر چاہے کوئی بھی انسان رہتا ہو, اس کی زندگی سے خدا کے کلام کی روشنی غیر قوموں تک جو ہے وہ پہنچنا کیا ہے, ضروری ہے. آج زیادہ تر جو مسیحی ہیں, آج زیادہ تر جو حقیقی مسیحی بھی اگر ہیں تو ان کے اندر سے خدا کے کلام کی روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. آج مسیحی جو ہے وہ بند موم بتی کی طرح کیا ہے, بجھے ہوئے ہیں. جس طرح سے موم بتی بجھی ہوئی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آج زیادہ تر مسیحی جو ہیں وہ اسی طرح ہے, نہ وہ جل رہے ہیں اور نہ وہ دوسرے تک اپنی روشنی کو پہنچا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے جو ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھی ہے. پہلی بات ہے کہ موم بتی کو ہمیشہ جلتا رہنا چاہیے, اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ موم بتی کا کام ہے کہ وہ دوسروں تک کیا پہنچائے, روشنی پہنچائے. اسی طرح سے ایک مسیحی کو بھی اپنی زندگی سے نور کو ظاہر کرتے رہنا ہے, اور وہ نور جو ہے وہ غیر قوموں تک, امتوں تک, قبیلوں تک جو ہے وہ نور جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں, یہ موم بتی جو ہے یہ وائٹ کلر کی ہے, لیکن موم بتیاں جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے اندر بھی ہوتی ہیں, مختلف کلرز کی ہوتی ہیں, مختلف سائز کی ہوتی ہیں, مختلف ڈیزائنز کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں تو بچہ جتنے سال کا ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, اسی سال کی موم بتی لے کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بچے کی عمر 2 سال کی ہے تو ہم کون سی موم بتی لے کر آئیں گے, 2 نمبر والی. اگر بچے کی عمر 7 سال ہو گئی ہے, 7 سال ہو گئی ہے تو ہم 7 نمبر والی موم بتی لے کر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موم بتیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف کلرز کی بھی ہوتی ہیں, مختلف سائز کی بھی ہوتی ہیں, مختلف ڈیزائن کی بھی ہوتی ہیں, لیکن سب موم بتیوں کا کام ایک ہی ہے. کیا کام ہے, روشنی دینا. کیا کام ہے, روشنی دینا. اسی طرح سے کلیسیا کے اندر بھی, چرچ کے اندر بھی کیا ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی ذات پات جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں, ان کا رنگ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے, ان کے گھرانے جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں, ان کے قبیلے جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک انسان کی, ہر ایک روح کی, ہر ایک شخص کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے, اپنی زندگی سے خدا کے کلام کی روشنی کو ظاہر کرے. آج کلیسیوں کے اندر کلام کی روشنی پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف خدا کے خادموں پر ہی ہے. ایسے ہی ہے پاسٹر صاحب, آج ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ کلام کی روشنی دوسروں تک پہنچانا وہ صرف خادم کا ہی کام ہے, وہ صرف پاسٹر کا ہی کام ہے, وہ صرف بشپ کا ہی کام ہے. نہیں,
خدا کے کلام کی روشنی پہنچانا ہر ایک مسیحی کا کام ہے، چاہے وہ چرچ کا پاسبان ہو، چاہے وہ چرچ کے اندر ساز پلے کرتا ہو، چاہے وہ چرچ کے اندر چٹائیاں بچھاتا ہو، چاہے وہ چرچ کے اندر صفائی کا کام کرتا ہو، چاہے کوئی بھی کام کیوں نہ کرتا ہو، ہر ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلام کی روشنی کو کیا کرے؟ دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے شاگردوں پر غور کریں، خدا یسوع مسیح کے حواریوں پر غور کریں، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف پیشوں سے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے اندر مچھیرے بھی تھے، ان کے اندر ٹیکس لینے والے لوگ بھی تھے، ان کے اندر کاروبار کرنے والے بھی لوگ تھے، ان کے اندر طبیب بھی شامل تھے، ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ مثلاً ہر طبقہ کے لوگ جو تھے وہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے اندر شامل تھے۔ ان میں بہنیں بھی شامل تھیں، ان میں بیٹیاں بھی شامل تھیں، لیکن ان سب نے ایک ہی کام کیا، اور وہ یہ کام یہ تھا کہ خدا کے کلام کی روشنی کیا کی ہے؟ دوسری قوموں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اور اگر وہ کلام کی روشنی کو صرف اپنے اندر ہی رکھے رہتے تو آج پوری دنیا کے اندر مسیحیت کا بول بالا نہ ہوتا، پوری دنیا کے اندر مسیحیت نہ پھیلی ہوئی ہوتی۔ اگر آج پوری دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ کروڑوں اور اربوں کی تعداد کے اندر ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ضرورت ہے کہ ہر ایک ایماندار، ہر ایک مسیحی، حقیقی مسیحی خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائے، خدا کے کلام کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائے۔ چوتھی بات جو ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں اس موم بتی کے وسیلہ سے، اور وہ چوتھی بات یہ ہے کہ موم بتی کو اگر ہم نیچے رکھ دیں گے تو اس کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی، یا اس پر اگر ہم کوئی کسی چیز سے اس کو ڈھانپ دیں تو اس کی روشنی جو ہے وہ اور زیادہ ماند ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، اگر ہم اسے ڈھانپ دیں گے تو اس کی روشنی جو ہے وہ دور تک نہیں جا سکے گی۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کی برکات کو، خدا کی نعمتوں کو، خدا کے کلام کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، اسے باہر نہیں نکالتے ہیں، اسے اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ برکت نہیں پاتے۔ جیسا کہ اگر اس موم بتی کو ہم چھپا دیں تو لوگوں تک روشنی نہیں پہنچے گی، اسی طرح سے جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیتے ہیں، اسے اپنی زندگی سے، اسے اپنے گھرانوں سے، اسے اپنی کلیسیا سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو پھر لوگ بھی جو ہیں وہ برکت نہیں پاتے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سے خدا کے کلام کی روشنی نمودار ہو، خدا کے کلام کی روشنی ظاہر ہو، تاکہ دوسرے لوگوں تک خدا کے کلام کی روشنی پہنچے، اور پھر لوگ توبہ کریں گے، لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور وہ بھی آپ کی طرح ایک حقیقی مسیحی، ایک ایماندار بن جائیں گے۔ یہ ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے موم بتی کو اونچی جگہ پر رکھیں گے تو اس کی روشنی زیادہ ہوگی، اسی طرح سے ہم نے خدا کے کلام کو بھی اپنی زندگی کے اندر اونچے پر رکھنا ہے۔ اول درجہ اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام مقدس کو دینا ہے۔ آج ہم دنیا داری کے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اول درجہ دیتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور دنیا داری کے کاموں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اسی کہنے ہیں کہ چلو اگلے توار میں چرچ چلے جاؤں گے، ادکی نہیں رہندے ہون صاحب نے بلا لیا ہے، بیگم نے بلا لیا ہے، تو ہون اسی کی کرنے ہیں، کام تے جانے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے ایماندار ہیں تو پھر خدا کا نور، خدا کے کلام کا نور جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی ایک گواہی شیئر کی تھی کہ میں ایک جگہ پر کام کر رہا تھا، اور وہاں پر جو میرے ساتھ ایک مسلم دوست ہے وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور انہوں نے موبائل کے اندر گانے چلانے شروع کر دیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی گانے یا فلمز وغیرہ ہیں، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میرا فرسٹ ڈے تھا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس فلمز اور گانے وغیرہ ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں مسیحی ہوں، میں خدا کو ماننے والا ہوں، میرے موبائل کے اندر نہ کوئی سونگ ہے، نہ کوئی گانا ہے، نہ کوئی فلم ہے، میں اس طرح کے ابلیس کے کاموں کو، ابلیس کی چیزوں کو اپنے موبائل کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ میرے موبائل کے اندر خدا کا کلام ہے اور خدا کی حمد و ثنا کے گیت ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے تقریباً
ہفتے اس انسان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ کام کیا، اس نے دوبارہ کبھی جرأت نہیں کی کہ وہ میرے سامنے کوئی سانگ، کوئی گانا لگائے۔ یہ ہے خدا کے کلام کے نور کو دوسروں تک پہنچانا۔ جب ہم اپنی برکات کو، اپنی بلیسنگ کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ان برکات سے خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، اور وہ آپ کے خدا کی، زندہ خدا یسوع مسیح کی کیا کریں گے؟ تمجید کریں گے۔ پانچویں بات جو ہم اس موم بتی کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک موم بتی جل رہی ہے، اور اگر ہم سب کے پاس علیحدہ موم بتی ہو تو کیا اس موم بتی کے وسیلہ سے دوسری تمام موم بتی ہم جلا سکتے ہیں؟ آواز دو مسیح جو تسی اے کوئی تو میں کلام سنا رہا ہوں، جلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جلا سکتے، پھر نہیں آواز آئی، پہنو بولو کچھ بھی نہیں ہوتا، جلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جلا سکتے ہیں۔ اس ایک موم بتی کے وسیلہ سے ہم سب کے پاس چاہے لاکھوں موم بتیاں کیوں نہ ہو، صرف اس ایک موم بتی کے وسیلہ سے جتنی بھی موم بتیاں ہمارے پاس کیوں نہ وہ جلائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک اپنے گھرانے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی کالونی کے اندر، اپنی گلی کے اندر اگر آپ ایک ہی حقیقی ایماندار ہیں، اگر آپ ایک ہی حقیقی مسیحی ہیں، تو آپ کے وسیلے سے بہت سی زندگیوں کے اندر خدا کے کلام کا نور پھیل سکتا ہے۔ جس طرح سے ایک موم بتی کے وسیلہ سے بہت سی موم بتیاں جلائی جا سکتی ہیں، اسی طرح سے ایک ایماندار کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ان کے گھرانے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم نے اس موم بتی کی طرح بننا ہے تاکہ ہم دوسری موم بتیوں کو، دوسری زندگیوں کو کیا کر سکیں؟ جلا سکیں۔ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم حقیقی ایماندار بنیں، حقیقی مسیحی بنیں، اور اگر تو ہم حقیقی مسیحی ہیں تو پھر ہی ہم دنیا کا نور ہیں، اور اگر ہم صرف نام کے مسیحی ہیں کہ ہم مسیحی خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی کے اندر ہیں۔ جب تک ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تب تک ہم حقیقی مسیحی نہیں بن سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم حقیقی مسیحی بنیں اور اپنی زندگی سے خدا کے کلام کے نور کو، خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کریں۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں۔ اسی طرح سے جب ہمارا خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے تو اس نے ہمیں بھی کیا ٹھہرایا ہے؟ نور ٹھہرایا ہے۔ ہم نے اس ایک موم بتی کی طرح جلتے رہنا ہے تاکہ ہم بتھیری زندگیوں کو، بتھیرے گھرانوں کو جلائیں، بتھیرے گھرانوں تک خدا کے کلام کی روشنی کو پھیلائیں۔ آخری بات جو ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں، اور بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت بات ہے، یہ موم بتی جو ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گی یہ کیا کرے گی؟ روشنی دیتی رہے گی۔ جب تک اس موم بتی نے ختم نہیں ہو جانا، فنا نہیں ہو جانا، تب تک یہ اپنی روشنی کو دوسروں تک پہنچاتی رہے گی۔ ایک مسیحی کو بھی اس موم بتی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت سے لے کر جب تک ہم اپنی غور کے اندر، جب تک ہم خاک کے اندر دوبارہ نہ مل جائیں، ضرور ہے کہ حقیقی مسیحی، حقیقی ایماندار اس موم بتی کی طرح جب تک فنا نہ ہو جائے، مٹی کے اندر مل نہ جائے، خدا کے کلام کی روشنی کو، خدا کے کلام کے نور کو پھیلاتا رہے۔ خدا کا آج ہمارے ساتھ یہی کلام ہے کہ ہم نے اس موم بتی کی طرح خدا کے کلام کو ہمیشہ تک، جب تک ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، ہم نے خدا کے کلام کی روشنی کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ ہم اپنی زبان سے بھی خدا کے کلام کو پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی روشنی کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی مسیحی کی ذمہ داری ہے، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تک ہم دوبارہ مٹی کے اندر مٹی نہیں ہو جاتے، ہم موم بتی کی طرح
خدا کے کلام کی روشنی کو کیا کرتے رہیں؟ پھیلاتے رہیں، دوسروں تک خدا کے کلام کی روشنی کو پہنچاتے رہیں۔ یہ خدا کے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے 11 شاگردوں نے کیا کی ہے؟ اپنی جان قربان کی ہے، شہادت کا رتبہ پایا ہے، سوائے یوحنا عارف کے جس کے وسیلہ سے مکاشفہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے سوا 11 جو رسول تھے انہوں نے اپنے آپ کو شہادت تک، شہید ہونے تک خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے بھی اپنی موت تک، جب تک ہم مسیح میں سو نہیں جاتے ہیں، ہم نے خدا کی خدمت گزاری کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ ہم نے انجیل کی روشنی کو، خدا کے کلام کی روشنی کو دنیا کے اندر پھیلاتے رہنا ہے۔ یہ 6 باتیں آج ہم نے کلام مقدس کے اندر سے سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایماندار کو موم بتی کی طرح کیا ہے؟ روشن رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں موم بتی کی طرح کیا رہنا چاہیے؟ روشن رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے موم بتی دوسروں تک روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح سے ایک حقیقی مسیحی کو بھی دوسروں تک خدا کے کلام کی روشنی کو پہنچانا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے کلام مقدس کے اندر سے سیکھی ہے کہ جس طرح سے موم بتی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف سائز ہوتے ہیں، مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، اسی طرح سے کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے، چرچ کے اندر رہتے ہوئے، چاہے ہم صرف چرچ کے ممبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم پاسٹر کیوں نہ ہو، چاہے ہم چٹائیاں بچھانے والے کیوں نہ ہو، چاہے ہم صفائی کرنے والے کیوں نہ ہو، چاہے ہم ایلڈر کیوں نہ ہو، کسی بھی عہدہ کے اندر ہم کلیسیا کے اندر ہیں، ہم نے کلام کی روشنی کو اس موم بتی کی طرح کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ اور چوتھی جو بات ہم نے کلام مقدس کے اندر سے سیکھی ہے کہ جس طرح سے چراغ کو جلا کر اونچے پر رکھا جاتا ہے تاکہ پورے گھر کے اندر روشنی ہو، اسی طرح سے ہم نے بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اوپر درجے پر رکھنا ہے، اتم درجے پر رکھنا ہے، تاکہ کلام کی روشنی ہماری زندگی کے وسیلہ سے بتھیری زندگیوں تک پہنچے اور زندگیاں تبدیل ہوں، گھرانے تبدیل ہوں۔ پانچویں بات جو ہم نے ایک کلام مقدس کے اندر سے سیکھی ہے کہ جیسے ایک موم بتی کے وسیلہ سے بہت سی موم بتیاں جلائی جا سکتی ہیں، اسی طرح سے ایک حقیقی مسیحی کو بھی چاہیے کہ وہ خود جلتا رہے تاکہ وہ بہت سی زندگیوں تک روشنی پہنچاتا رہے کلام مقدس کی۔ اور چھٹی بات جو ہمیں کلام مقدس کے اندر سے سیکھی، آخری بات، کہ جب تک موم بتی فنا نہیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی، تب تک یہ جلتی رہے گی اور دوسروں تک روشنی پہنچاتی رہے گی۔ اسی طرح سے ایک حقیقی مسیح کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی خدا کی تابعداری کے اندر رہتے ہوئے، خدا کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے، خدا کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اور اپنی زندگی سے خدا کے کلام کے نور کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں، گھرانے تبدیل ہوں اور آپ کا نام کتاب حیات کے اندر درج ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ آخری بات ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں، ایک حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کلام کو کلوز کریں گے۔ اعمال اس کا 13 باب اور اس کی 47 آیت ہم کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ ایک حقیقی ایماندار کو خدا نے نور اس لیے مقرر کیا ہے، اگر تو ہم حقیقی ایماندار ہیں، حقیقی مسیح ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں نور مقرر کیا ہے، اور نور کا کام ہے کہ روشنی کو سب تک پہنچانا۔ یہ موم بتی یہ نہیں کہے گی کہ میں تو مسیح کے گھر کی ہوں، میں دوسروں تک، مسلمز تک اور ہندوؤں تک اور سکھوں کو کیا کروں گی؟ روشنی نہیں دوں گی۔ جو بھی اس گھر کے اندر آ جائے گا یہ اس تک روشنی پہنچائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بھی حقیقی مسیح ہیں تو خدا نے ہمیں نور ٹھہرایا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر قوموں کے اندر کیا کریں؟ انجیل کی منادی کریں، کلام کی روشنی کو غیر قوموں تک پہنچائیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اسی روشنی کو
اسی چراغ کو ہم نے غیر قوموں تک لے کر جانا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تک ساری بشر کے سامنے، ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی نہیں ہوگی، خداوند کا آنا ممکن نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا